الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا جو آج کا کلاس کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن آف قرآن۔ اس سے پہلے ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا انٹروڈکشن آف علوم القرآن۔ یہ ہے انٹروڈکشن آف قرآن۔ قرآن اور علوم القرآن میں بہت فرق ہے۔ قرآن اصل ہے اور علوم القرآن قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے ذرائع ہیں۔ قرآن پاک ہے اصل، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو علوم القرآن ہے اس کے ذریعے کرنا ہے۔ تو قرآن پاک تک پہنچنے کے یوں سمجھیں کہ علوم القرآن ذرائع ہیں اور سورسز ہیں اور قرآن منزل ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ انٹروڈکشن آف علوم القرآن اور انٹروڈکشن آف قرآن یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یعنی قرآن پاک کا تعارف اور علوم القرآن کا تعارف، ٹھیک ہے۔ تو اب قرآن پاک یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، یا اس لیول پر یعنی اگر اسٹوڈنٹس کو قرآن پاک کا بھی تعارف کروایا جائے اور اس کو سارا کچھ بتایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی پیسے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس پہنچنے پر تو قرآن پاک کی ایک ایک بات کا مکمل طور پر علم ہونا چاہیے اور قرآن پاک کا تعارف تو کوئی محتاجی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہماری صورتحال کچھ اور ہے۔ ہم علامہ اقبال رحمہ اللہ کے بقول کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، ہم اس شعر کا مصداق ہیں کہ ہم قرآن پاک کا تعارف تو دور کی بات ہے، ہم اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ عموماً کلاسز میں، اداروں میں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں خاص طور پر، چونکہ میں تو بہت عرصے سے پڑھ بھی رہا ہوں اور مجھے اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اسٹوڈنٹس عموماً جو اسلامک اسٹڈیز یا قرآن کی ٹرانسلیشن کی جو کلاس ہوتی ہے وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بالکل لائٹ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے ہم اپنی مسلمانی بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اور جو کوئی بھی کورس ہو، کوئی پیپر ہو، کوئی سبجیکٹ ہو، تو سائنس سبجیکٹ ہوں تو ہم اس کو بڑی کینلی پڑھتے ہیں، بہت زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لیکن جو ہی اسلامک اسٹڈی کا یا قرآن کی ٹرانسلیشن کا، حدیث کا کوئی پہ آتا ہے تو وہی کلاس جو پہلے انگلش کے پیریڈ میں مکمل ہوتی ہے، جب اسلامک اسٹڈی یا دوسرا پیریڈ آ جائے تو وہ کلاس خالی ہو جاتی ہے، 4 5 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہماری حالت ہے۔ اب اس حالت میں تو ظاہر ہے پھر قرآن پاک کا تعارف تو قرآن کروانا پڑے گا نا۔ تو جب ہمارے تعلیمی اداروں میں اس طرح کی صورتحال ہوگی نا تو پھر قرآن پاک کا تعارف تو نئی جنریشن کو کروانا پڑے گا نا، ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ بھی کوئی مسلمانوں کی ریلیونٹ کتاب ہے، اس کا بھی یہ بھی ہمارے لیے ہی ہے، اس کو پڑھیں گے تو ہمیں صحیح راستہ ملے گا، سیدھی راہ ملے گی، تب جا کر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی ہم مسلمان ہیں تو یہ بھی کتاب ہمارے ہی لیے بھیجی ہو، اللہ نے بھیجی ہے، اس پر کرنا پڑھنا ہے، ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو مطلب یہ جرمن کا ایک بہت مشہور مستشرق ہے ولیم میور، تو اس نے 70 جلدوں میں صحابہ کی فتوحات لکھی ہیں۔ اینڈ پر وہ کنکلوڈ یہ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک ہاتھ میں قرآن دے دیا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار دے دی اور ان سے کہا کہ جاؤ ان دونوں پر عمل کرو، دنیا ساری تمہاری ہے۔ یعنی قرآن پر عمل کرو، تلوار سے جہاد کرو، پوری دنیا پر حکومت کرو۔ اور تاریخ گواہ ہے جب تک مسلمانوں نے ان 2 چیزوں پر عمل کیا ہے، قرآن پر عمل کیا ہے، جہاد کیا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی کم از کم آدھی سے زیادہ دنیا میں ایک وقت تک حکومت رہی ہے مسلمانوں کی۔ لیکن جو ہی یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیے تو جیسے ہی مسلمان آرام پرست ہو گئے، یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیں
اور پھر مسلمانوں کا جو ڈاؤن فال ہے، زوال ہے، وہ شروع ہو گیا۔ اور اگر مسلمانوں کو نے عروج حاصل کرنا ہے تو ان دو چیزوں سے ہی حاصل ہوگا، قرآن سے اور جہاد سے۔ اس کے علاوہ جو مرضی ہو جائے کر لیں، وہ مسلمان دوبارہ اپنا عروج حاصل نہیں کر سکتے کسی بھی قسم میں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا قرآن پاک کو ہم کتنی بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن پاک کے تعارف کے محتاج ہیں، ہماری اپنی مذہبی کتاب ہونے کے باوجود، اور جو نان مسلم ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ اس کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس کو پڑھتے ہیں، جو ہم نے کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، وہ اس کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کی نئی سے نئی تحقیقات کرتے ہیں اور ان کو عروج حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اب قرآن پاک اداروں میں یا کہیں ٹرانسلیشن یا درس قرآن کہیں شروع ہو جائے تو ہمارے ذہن میں یہ جو قرآن اور اسلام کے دشمن ہیں نا، شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ تو اپنے مسلک کے مطابق تفسیر بیان کرتا ہوگا، وہ دوسرے کوئی اور ہوں گے، پتہ نہیں کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ شیطانی دھوکہ ہے، دشمن کی سازش ہے کہ ایسے ایسے وسوسے ان کے دلوں میں ڈال دو تاکہ یہ قرآن کے قریب نہ جا سکے مسلمان، ٹھیک ہے۔ اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہے۔ وہ تو تھوڑے وسوسے ڈالتے ہیں، اس مسلمانوں کا روپ دار کر مسلمانوں کے نام پر مسلمان زیادہ مسلمانوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، معاذ اللہ قرآن پاک کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے مطلب ایجنٹ نما شیطان چھوڑے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کو قرآن کے بارے میں کنفیوز کرتے ہیں، حدیث کے بارے میں کنفیوز کرتے ہیں، اسلامک فقہ کے بارے میں کنفیوز کرتے ہیں، مطلب ہر ایک ایشو کے بارے میں وہ کنفیوز کرتے ہیں، وہ اصل راستے کی طرف آنے، خود اس کو پڑھتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں اور نئی سے نئی ایجادات کرتے ہیں، مسلمانوں کو اس طرف آنے نہیں دے رہے۔ تو یہ صرف اور صرف اس کو بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر قرآن پاک کا تعارف کروانا پڑتا ہے، اور جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان کو قرآن پاک کا پہلے ہم سے زیادہ تعارف ان کو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارے آج کی کلاس ہے قرآن پاک کا جو تعارف ہے، تو یہ اللہ نے قرآن پاک کا تعارف ایک تو خود اللہ نے کروایا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں فرمایا نا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو قرآن پاک کو نازل کیا ہے کتاب کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کی کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے نہیں لیا سوائے قرآن پاک کے، ٹھیک۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور اس تورات کے اس نے یہودیوں نے اس میں تحریف بھی کر لی، ہر چیز اس میں بدل دی، سارا کچھ مکمل طور، ٹھیک ہے۔ اور عیسائیوں کو انجیل دی، اور عیسائیوں نے بھی اپنی انجیل کا یہ حشر کر دیا کہ اس وقت جو عیسائی ہیں ان کے پاس 5 انجیلیں ہیں اور کسی کو نہیں پتہ صحیح کون سی ہے، اور کوئی صحیح ہے بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی یہی حشر کیا، ان کی تعلیمات کو بدل دیا۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو نازل فرمائی، زبور کا نام و نشان بھی نہیں ہے پوری دنیا میں، نہ اس کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ وہ تھی کتابیں مخصوص مدت کے لیے اور مخصوص علاقے کے لیے، یہ ہے پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے، اس کے لیے اس کی حفاظت ضروری تھی، تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا، اور اللہ نے اس کی حفاظت کروائی بھی مسلمانوں سے ہے۔ آگے چل کر ہم اس پر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر قرآن پاک جب شروع ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شروع میں ہی اللہ نے بتلا دیا کہ کوئی قرآن پاک کھولے پڑھنا شروع کرے تو سب سے پہلے یہی بات پڑھے کہ یہ جو کتاب وہ پڑھنے جا رہا ہے اس کے بارے میں اس کا ذہن بالکل صاف ہونا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کسی بھی قسم کا، ٹھیک ہے۔
لیکن باوجود کہ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ نے حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اب تک قرآن پاک پر 159 آبجیکشن ہو چکے ہیں۔ وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ لا ریب فیہ، کوئی شک ہے ہی نہیں اس میں، اس پر اتنے اعتراضات جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ اللہ نے قرآن پاک کا تو تعارف کرایا ہے، ٹھیک ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، فرقان قرآن پاک کا ایک نام ہے نا، حق و باطل میں فرق کرنے والی، تو اللہ نے کہ برکت والی وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا۔ پھر انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تھا کہ تم اس کو سمجھ سکو۔ قرآن پاک میں اللہ نے تعارف کرایا قرآن پاک کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن پاک کا تعارف کروایا کہ یہ وہ کتاب ہے، آپ کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص، بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے، وہ سب سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم کو میں ایک حرف نہیں کہتا بلکہ یہ 3 حرف ہیں، اس لیے 30 نیکیاں ملیں گی، اور اس سے بھی زیادہ، جیسے جیسے کوئی خلوص اور تقوی سے محبت سے پڑھے گا تو زیادہ ہوتے چلے جائے گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر قرآن پاک کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف فرمایا، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان و کی مخلوق کو چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور جس گھر میں قرآن پاک نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان کی مانند دکھائی دیتا ہے، اجڑا ہوا ویران نظر آتا ہے اس کی مخلوق، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ القرآن والرمضان یشفعان یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن اور رمضان یعنی روزہ دونوں اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کروائیں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ، محض تیری رضا کے لیے میں نے اس کو سارا دن بھوکا پیاسا رکھا، تو میری شفاعت قبول فرما۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ قرآن پاک اللہ کے سامنے عرض کرے گا کہ اللہ، اس نے دنیا میں میری بہت تلاوت کی ہے محض تیری رضا کے لیے، تو میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے اور اس کی بخشش جو ہے نا وہ ہو جائے گی قرآن پاک پڑھنے والے کی، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک کو چونکہ یہ تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو ہے نا وہ ہدایت کا پیغام ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے نا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کسی بھی شکل میں، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی یا رسول کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی آخری کتاب ہے، اور کسی کتاب کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں اور قرآن پاک خاتم الکتب ہے، کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے یہ آفاقی اور عالمگیر کتاب ہے، اس میں کسی قسم کے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس میں اللہ نے کھول کر بیان نہ کر دی گئی، ہر چیز قرآن پاک میں بیان کر دی گئی ہے۔ یہ اب انسان کی اپنی سمجھ اور عقل ہے کہ جتنی جس کو سمجھ آئے اس کے مطابق وہ اس میں سے احکام تلاش کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کی سمجھ اور ہے، ہماری سمجھ اور ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ بقرہ سے 10,000 مسائل نکال سکتا ہوں، انہوں نے کافی سے نکالے بھی ہیں، ان کی سمجھ کچھ اور ہے، صحابہ اکرام کی سمجھ کچھ اور تھی، کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست
سمجھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ جو قرآن پاک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو پڑھ لو جتنا پڑھا جاتا ہے، قیامت کے نزدیک یہ اٹھا لیا جائے گا، اور حجر اسود کا بوسہ جتنا لے سکتے ہو لے لو، یہ بھی قیامت کے نزدیک اٹھا لیا جائے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بہت سے ناموں سے مطلب ذکر کیا ہے. اسماء القرآن تقریباً 55 کے نزدیک قرآن پاک میں مختلف نام آئے ہیں. قرآن پاک کے 55 سے جو قرآن پاک میں مذکور ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں نا، 99، اس طرح اس کتاب کے نام بھی 55 ہیں. یہ ٹھیک ہے. ان میں سے مطلب جیسے یہ قرآن ہے، لفظ قرآن اس لیے اس کو کہا جاتا ہے، قرآن کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور جدید تحقیق کے مطابق پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن پاک ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا گیا ہے. پھر اس کو الکتاب بھی کہا گیا ہے، ذالک الکتاب. اور پھر ذکر، انا نحن نزلنا الذکر، یہ کتاب انسانی ہدایت کے بنیادی اصول و ضوابط کی جامع ہے. پھر الفرقان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی. پھر شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، روحانی بیماریوں کی شفا. تذکرہ، انہا تذکرۃ لمن یخشی، ٹھیک ہے، عبرت، نصیحت. پھر العلم، یہ بھی اس کتاب کا نام ہے. البیان، یعنی اس کی ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. یہ قرآن پاک کے مطلب مختلف نام جو ہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب قرآن پاک کا یعنی تاریخ کیا، نزول کیسے ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت صبح فجر کے اور 2 رکعت عصر کے. اور آپ کو نے یہ تو سنا ہے کہ غار حراء میں چلے جاتے تھے عبادت کے لیے. آپ ایک دن غار حراء میں عبادت کر رہے ہیں تو فرشتہ آیا، جبرائیل علیہ السلام. انہوں نے آپ کو دبایا اور کہا کہ اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا. اس نے پھر کہا، دبایا اور کہا اقرا یا محمد. 3 بار ایسا کیا تو پھر آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں سورہ علق کی سب سے پہلے غار حراء میں نازل ہوئی. تو وہی چونکہ یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا گھبرا گئے. گھر آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا کہ ضمے لوگوں نے مجھ پر کمبل اڑا دو. جب تھوڑا سا یعنی نارمل ہوئے تو ساری واقعہ بیان کیا. تو وہ آپ کو آپ کے جو ان کے نا چچا زاد بھائی تھے ایک ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے گئیں. وہ تورات انجیل کے عالم تھے، نابینا ہو چکے تھے، 90 سال عمر تھی ان کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ ان کو سنایا تو جو ورقہ بن نوفل تھا، عیسائی عالم تھا، اس نے کہا کہ واللہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا. آپ اللہ کے نبی ہیں، اور کاش اس وقت تک میں زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حیران ہو کر پوچھا کہ میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی، حالانکہ وہ خود تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں، اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے ایسا ہی کیا ہے. جس ہر نبی نے اللہ کا پیغام پہنچایا اللہ کی وحدانیت کا، کہ اس کی قوم نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ نبوت کا سلسلہ مطلب چل پڑا.
درمیان میں کچھ وقفہ آیا، اس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے. اس کی مختلف مدت مفسرین بتاتے ہیں، کوئی 3 ماہ، کوئی 6 ماہ، اس طرح سے. تو بہرحال نہیں ہو یہ وقفہ آیا، اس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ پھر وہ دوبارہ وہی کیفیت ہو، کیونکہ وہی کی جو برکات ہے نا، جو سکون ملتا تھا، آپ وہ سکون پھر لینا چاہتے تھے. تو 13 سال مکہ میں رہے ہیں، تو جو بھی آیات مکہ میں صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، بھلے وہ مکہ میں نازل ہوئیں یا طائف میں یا مکہ سے باہر کہیں بھی ہوئیں. اور جو ہجرت کر کے جب آ گئے مدینہ میں، تو جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں. وہ بھلے بدر میں ہوئی ہوں، احد، خندق میں، تبوک میں، جہاں بھی ہوئی ہوں، وہ مدنی ہی صورتیں کہلاتی ہیں. جو مکی دور ہے نا، یہ دور 12 سال 5 ماہ اور 12 دن پر مشتمل ہے، دور نبوت. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جو مدنی دور ہے یہ 9 سال 9 ماہ اور 9 دن مدنی دور نبوت کا. اچھا ٹھیک ہے. اس کا جو آغاز ہے 1 ربیع الاول 54 ہجری ولادت سے 9 ذوالحجہ 63 ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری پر ختم ہوا. اچھا، پھر یعنی اس میں جو قرآن پاک کے 114 جو چیپٹر ہیں. ٹھیک ہے. دا قرآن کنٹینس 114 چیپٹرز، 114 چیپٹر مطلب صورتیں، وچ آر کالڈ سورہ ان عربک، صورتیں کہا جاتا ہے. دا سورہز کنٹین 6236 ورسز، صورتوں کی 6236 آیات ہیں. یہ جو کتابوں میں آپ 6666 لکھا پڑھتے ہیں نا، یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. ٹھیک ہے. آئندہ کبھی بھی اگر اس طرح کا سوال آ جائے ایم سی کیوز میں یا کسی بھی سطح پر، 6236 صحیح تعداد ہے، 6266 آپ کا سوال غلط ہو جائے گا. وچ آر کالڈ آیا، جس کو آیات کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے. قرآن واز ریویلڈ اوور 2 پیریڈ وچ آر نون ایز مکہ اینڈ مدینہ. 2 دور ہیں، مکی دور ہے اور مدنی دور ہے. قرآن پاک کی جو آیات ہیں نا، ان کی بھی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے مختلف طریقوں سے. آیات یعنی ایک تو ہے نا ایکسپلیسٹ نص، اس کو کہتے ہیں. قرآن پاک کی جو ٹیکسٹ ہے نا، اس کو نص کہا جاتا ہے. اور ایک ہے اپارنٹ، ایک ہے ظاہر. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے انڈیکیٹو. ظاہر یعنی کوئی آیت ہے، اور جیسے واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اب یہ سیدھا سیدھا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. پھر انڈیکیٹو دلائل. ٹھیک ہے. پھر امپلیسٹ مفہوم، کچھ آیات ہیں ان کا مفہوم یعنی مفہومی معنی لینا پڑتا ہے. ایکسپوزیٹو تنبیہ، کچھ آیات میں یعنی وارننگس ہیں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن پاک کی جو جتنی بھی آیات ہیں، تو اس میں قرآن پاک کی 200 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا لیگل رولنگ دی ہے، قانونی. ان میں سے 70 آیتیں ہیں فیملی لا کے بارے میں اور وراثت کے بارے میں، انہیریٹنس. 70 آیات جو ہیں وہ ابلیگیشن معاہدے جو آپس میں ہوتے ہیں ان کے متعلق ہے. 30 آیتیں کریمنل لا کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. اور 20 آیات جو ہیں وہ پروسیجر کے بارے میں، یعنی سزا پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے، جرم کا پروسیجر کیا ہونا چاہیے. تو یہ قرآن پاک کی جو جتنی بھی آیات ہیں، ٹھیک ہے، ان میں یہ 2 مکی آتے ہیں اور مدنی آتے ہیں. قرآن پاک کے جو حروف ہیں نا، وہ 3,23,760 اور کل الفاظ ہیں 86,430. کل آیات تو بتا دیں 6236 6236
36 قرآن پاک میں 558 رکوع ہیں، کہیں 540 بھی ہے، ٹھیک ہے 558 صحیح ہے۔ پھر جو 30 پارے ہیں قرآن پاک کے، 114 صورتیں ہیں قرآن پاک میں۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور سورہ نمل میں 2 مرتبہ آ گئی ہے، تو بسم اللہ کی تعداد بھی پوری 114 ہی ہے، کیونکہ سورہ نمل میں ڈبل ہے۔ تو قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، اور یہ 7 منزلیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ 7 دنوں میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ تو ایک دن میں جتنا پڑھتے تھے وہ 1 منزل، دوسرے دن میں جتنا پڑھتے تھے دوسری منزل، تیسرے دن میں جتنا پڑھتے تھے وہ تیسری منزل۔ تو جتنا وہ 7 دن میں پڑھ لیتے تھے پورا قرآن پاک، تو 7 منزلیں اس کی مقرر ہو گئیں۔ قرآن پاک اب جس ترتیب سے ہمارے پاس ہے، اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا، نازل ہونے کی ترتیب وہ اور تھی۔ ترتیب 2 ہے نا، ایک ترتیب نزولی ہے، ایک ترتیب سعودی ہے۔ یہ ترتیب سعودی ہے ہمارے پاس۔ ترتیب نزولی اگر وہ لکھی جاتی تو پھر سورہ یہ جو الگ کی 5 آیتیں ہیں وہ پہلے لکھی جاتی، لیکن یہ صحابہ نے اپنے اجتہاد سے پھر لمبی صورتیں پہلے لکھی ہیں اور چھوٹی صورتیں بعد میں لکھی ہیں، تاکہ قرآن پاک کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ گیا کہ جو ہے نا قرآن پاک میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 5 آیتیں منسوخ ہیں، ناسخ اور منسوخ کے ایبروگیشن کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا قرآن پاک میں بھی فرمان ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منھا او مثلھا، کہ ہم جو چاہتے ہیں آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ دوسری لے آتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی جو منسوخی ہے اس کی 3 صورتیں بن جائیں گی۔ نمبر 1، اللہ نے حکم بھی منسوخ کر دیا اور آیت بھی منسوخ کر دی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ہے کہ اللہ نے حکم منسوخ کر دیا، آیت منسوخ نہیں رکھی۔ اور تیسری ہے کہ اللہ نے آیت باقی رکھی اور حکم منسوخ کر دیا۔ یہ 3 قرآن پاک کی جو منسوخی کی صورتیں ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ 159 اعتراضات ہو چکے ہیں قرآن پاک پر۔ مطلب اعتراضات ظاہر اللہ کی کتاب کے بارے میں اعتراضات تو محض مطلب ایسے فضول اور لغویات ہی ہیں، اس پر کوئی اعتراضات، اتھنٹک اعتراضات تو نہیں ہے نا اس پر۔ تو اللہ نے یہ اس قرآن پاک کا جو نا سب سے بڑی، یعنی جس کو کہہ لیں کہ چونکہ قرآن پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے جو ابھی تک قیامت تک موجود رہے گا، تو جب وہی نازل ہوتی نا، آپ نے قرآن پاک پڑھ کر صحابہ کو سناتے تو مکے کے لوگ کہتے تھے کہ یہ خود سے آیات بنا لیتا ہے، یہ شاعری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی چیلنج کیے۔ قرآن پاک میں 4 طرح کے چیلنج پائے جاتے ہیں۔ پہلا چیلنج یہ تھا کہ فاتوا بمثل ھذا القرآن وادعوا شہداء، تو اس قرآن کی مثل بنا کر لے آؤ، اگر یہ شاعری ہے تو تم بھی تو بڑے نامی گرامی شاعر ہو، تو اس طرح کا قرآن پاک بنا لو۔ تو اب ظاہر ہے ان کے تو بس کی بات نہیں تھی قرآن پاک کی مثل بنانا۔ اللہ نے یہ نا چیلنج تھوڑا سا آسان کر دیا ان کو عاجز کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ پورا قرآن پاک تو تم بنا نہیں سکے، چیلنج آسان کرتے ہیں۔ فاتوا بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں بنا لو۔ پورا قرآن پاک تو تمہارے پاس کی بات نہیں ہے، 10 صورتیں بنا لاؤ۔ لیکن 10 صورتیں بھی ان سے نہ بن سکیں تو اللہ نے مزید آسان کر دیا یہ چیلنج کہ قرآن پاک پورا نہیں بنا سکے، 10 صورتیں نہیں بنا سکے، تو چلیں جو ہے نا کہ فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، ایک صورت ہی بنا لاؤ، پورا قرآن پاک نہیں بنا سکے، 10 صورتیں نہیں بنا سکے، ایک ہی صورت بنا لو اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دعویٰ کیا تھا
کہ وہ کہتے تھے کہ یہ شاعری ہے تو بھائی تم بھی شاعر ہو، تو اس طرح کی کتاب شاعری کر کے لے آؤ، لیکن ان کے بس کی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے ان کو پھر جواب بھی دے دیا، لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس اعدت للکافرین۔ نہ وہ کر سکے، نہ کر سکیں گے، قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو عاجز کر دیا کہ نہیں کر سکے۔ پھر اللہ نے ایک جو جگہ پر فرمایا پورا قرآن پاک نہیں بنا سکے، یہ 10 صورتیں نہیں بنا سکے، ایک صورت نہیں بنا سکے، فلیاتوا بحدیث مثلہ، اس طرح کی کوئی ایک بات ہی بنا لاؤ، کچھ تو کرو، تم جو نامی گرامی شاعر ہو اور تم کہتے ہو کہ یہ شاعری ہے تو تم بنا لو، لیکن آج تک نہیں بنا سکے اور نہ بنا سکیں گے۔ یہ قرآن پاک کی حفاظت کا اور یہ قرآن پاک کا زندہ معجزہ ہے۔ اب مطلب قرآن پاک کا جو مطالعہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کیا کرو کہ یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔ ایک روایت میں تو یوں بھی آتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے واضح کیا نا کہ جن گھروں میں کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو آسمان والوں کو وہ چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جیسے ستارے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے اس حرف کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے، بلکہ الف 1 لام 2 میم 3 حرف بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میرے امتی کے سینے میں قرآن پاک ہوگا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ حفظ کرنے کی ترکیب آپ نے دی اور فرمایا کہ جو قرآن پاک کا جو حافظ ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ قرآن پاک الحمد سے شروع کر دو پڑھنا اور پڑھتے جاؤ اور جنت کی منزلیں چڑھتے جاؤ، جہاں والناس آئے گا وہ تمہاری منزل ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ سونے کے تاج پہنائے جائیں گے قرآن پاک کے حفاظ کو اور ان کے ماں باپ کو جن کے اولاد قرآن پاک کی حافظ ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر یعنی قرآن پاک میں روحانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، ٹھیک ہے۔ جسمانی روحانی بیماریوں کی شفا کہ کوئی کافر ہے قرآن پاک پڑھو مسلمان ہو جائے گا کہ اس کی روح کو شفا مل جائے گی، گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ جسمانی شفاء و رحمت للمومنین تو اللہ نے کہا ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ مثال کے طور پر کسی سر درد کر رہا ہو نا تو اس پر دم کرتے ہیں، آرام آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آخری 2 جو معوذتین ہیں ان کے ذریعے جادو کا علاج کرو، جادو کا توڑ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اور بھی اس طرح کی ہر قرآن پاک کی خصوصیات ہیں۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جس گھر میں قرآن پاک کا تلاوت ہوتی ہے نا اس گھر میں جادو نہیں ہوتا، شیطان نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ مسواک اور تلاوت کلام پاک سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ مکمل نظام اس میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، سورہ انعام۔ ہم نے اس کتاب میں بیان کرنے کے لیے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے جو بیان نہ کی گئی ہو۔ تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے، ہر لحاظ، ٹھیک ہے۔ پھر اتحاد اور اتفاق کا درس دیتی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور اپنے میں فرقہ بازی نہ کرو۔ صراط مستقیم کے راستہ دکھاتی ان هو الا ذکر للعالمین، ٹھیک۔ تو قرآن پاک کا یہ مطلب ہے معجزہ۔ میں نے وہ آپ کو پہلے چیلنج بتایا نا، کچھ چیلنج کیے تھے
اور قرآن پاک کا یہ بھی معجزہ ہے کہ یہ آج تک ایز اٹ از جیسے نازل ہوئی تھی ویسے ہے، اس میں ایک زیر زبر نقطے تک کی یعنی کمی بیشی نہیں ہوئی، یہ زندہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سے معجزے ہیں نا، شق القمر کا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، اس طرح سے، تو قرآن پاک بھی اللہ کے رسول کا جو معجزہ ہے، یہ آپ کے جانے کے بعد بھی معجزہ نبی کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، کسی نبی کا معجزہ موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ کے معجزہ قرآن کی شکل میں ابھی تک موجود ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ خلیفہ منصور نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر سختی کی تھی نا، کہ وہ کہتا تھا کہ یہ کلام اللہ، یہ مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ انہ لقول فصل، بات کو نکھار دینے والا قرآن، فیصلہ کرنے والی بات، سورۃ طارق میں، ٹھیک، ہر طرح کی شک و شبہ سے ڈال رہا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، معجزانہ کتاب، فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کے پاس دلیل آ گئی۔ پھر یہ ہے کہ یہ محفوظ کتاب ہے، لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا کسی بھی لحاظ سے، مکمل ضابطہ حیات والی کرے، دنیا کے لیے چیلنج ہے، جب میں نے وہ 4 چیلنج آپ کو شمار کرائے نا، وہ آج تک قیامت تک چیلنج موجود رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا اثر بہت ہوتا ہے، آپ قرآن پاک پڑھیں یا کسی کو پڑھتا سنیں تو یوں سکون آتا ہے نا، تو وجد میں آ جاتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک سنا ہی تھا نا، کتنا اثر ہوا کہ کفر سے اسلام میں آ گئے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، سورہ سجدہ میں ہے۔ کافر کہتے تھے لوگوں کو کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھیں تو شور مچایا کرو، وہ کہتے تھے کہ کچھ قرآن پاک کو نہ سنو، کافر لوگ کہتے تھے شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ نا اصول بیان کیے ہیں، فروع حدیث میں ہیں ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے، جو کبھی ایسا زمانہ نہیں آئے گا جب یہ کتاب لوگوں کی ہدایت سے معاذ اللہ عاجز آ جائے، کیونکہ ایک بہت مشہور مستشرق ہے ڈیون پورٹ لکھتا ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کا مشترکہ قانون ہے، معاشرتی، ملکی، فوجی، عدالتی، تعزیری، سیاسی معاملات اس میں۔ یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے، ہمیں کہنا چاہیے تھا ہم مسلمانوں کو، وہ کہہ وہ رہا ہے، غیر مسلموں نے بھی کیا، اعتراف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مکی اور مدنی صورتیں ہیں، ان کی خصوصیات ہیں، مکی صورتوں کی خصوصیات کہ یہ مختصر ہیں، مکی صورتیں یہ چھوٹی ہیں اور جامع ہیں۔ پھر مکی صورتوں میں ایمان، توحید، رسالت، آخرت، ان چیزوں کا ذکر ہے۔ جتنے بھی قرآن پاک کے سجدے ہیں نا، وہ بھی سارے مکی صورتوں میں ہیں۔ انسان کو کائنات کے بارے میں، اپنے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ مکی صورتیں یا ایھا الناس سے شروع ہوئی کیونکہ پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا، انبیاء کے قصے، پچھلی قوموں کے، ابلیس کا، آدم علیہ السلام کا، یہ ساری قیامت کی ہولناکیاں، یہ ساری مکی صورتوں میں ہیں۔ حروف مقطعات بھی موسٹلی جو ہے نا وہ مکی صورتوں میں ہیں۔ جو مدنی صورتیں ہیں یہ لمبی ہیں، اس میں حدود یعنی اسلامی قوانین، فرائض، اجتماعی قوانین بیان کیے گئے، جہاد، قتال، اقامت دین، سارا کچھ۔ مدنی صورتوں میں اہل کتاب کے باطل عقائد کی تردید کی گئی ہے،
عام فہم سادہ زبان ہے. مکی صورتیں مشکل ہیں، مدنی صورتیں آسان ہیں. جنگی اصول بیان کیے گئے ہیں. منافقین اور ذمیوں کا کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، ہر چیز ایک. آپ دیکھیں قرآن پاک جب نازل ہوتا تھا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی لکھنے کے لیے، مقرر کر رکھے تھے. ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے. 40 کے قریب ان کی تعداد آتی ہے، جن میں خلفۂ اربعہ، خلفۂ راشدین اور حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن زبیر. یہ سارے جو تھے نا وہ اس میں لکھنے والوں میں، قرآن پاک لکھنے والوں میں شامل تھے، کاتبین وحی میں. تو جو ہی کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بلا کر یہ بتا دیتے کہ اس صورت کو فلاں پارے میں لکھ لو، فلاں صورت سے پہلے لکھ لو، فلاں صورت کے بعد لکھ لو. اور یہ جو آیت اگر نازل ہوتی تو بتا دیتے کہ یہ آیت کو فلاں صورت میں، فلاں آیت کے بعد، فلاں آیت سے پہلے، فلاں رکوع میں لکھ لو. تو اس وقت صحابہ کرام کے پاس قرآن پاک جو ہے نا وہ لکھا ہوا، کسی کے پاس چمڑے پر لکھا ہوا تھا، کسی نے کھجور کے پتوں پر لکھا ہوا تھا، کسی نے جو اونٹ کے شانے کی ہڈی ہوتی ہے نا وہ بڑی ہوتی ہے، کسی نے اونٹ پر لکھا ہوا تھا. تو موسٹلی صحابہ کرام کو زبانی ہی یاد تھا، یعنی ایسی کتابی شکل میں موجود نہیں تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو ایسے ایک کتابی شکل میں نہیں تھا، علیحدہ علیحدہ متفرق طور پر کسی کے پاس ایک صورت، کسی کے پاس 2 صورتیں، کسی کے پاس 10 صورتیں، اس طرح سے تھا، متفرق تھا. ٹھیک ہے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جاتے ہی جو مرتدین اور مدعیان نبوت انہوں نے سر اٹھا لیا. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ سارے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے ان کی سرکوبی کے لیے یہ ایک لشکر بھیجا. اللہ کے رسول نے اس لشکر کو تیار کیا تھا تو انہوں نے بھیجا یمامہ کے مقام پر اس مسیلمہ کذاب سے، کیونکہ ان کا علاقہ یمامہ کا تھا. یہ اپنی نبوت کا وہاں پر پرچار کرتا تھا اور کافی سارے لوگ اس کے پیروکار بھی ہو گئے تھے. تو یمامہ کے مقام پر یعنی مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ اس کی بڑی ختم نبوت پر بڑی خون ریز جنگ ہوئی، جس میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے تھے، جن میں سے 70 بدری صحابہ تھے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں کہا تھا، حدیث قدسی ہے، یہ معلوم آشے تم قد غفرت لکم، جو مرضی کرو تمہیں بخش دیا. اور 300 قرآن پاک کے قاری اور حافظ صحابہ تھے جو شہید ہو گئے. کل 1200 صحابہ ایک ہی جنگ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمانوں نے 100 کے قریب جنگیں لڑی ہیں اور 259 صحابہ شہید ہوئے تھے 100 جنگوں میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی ہی جنگ ختم نبوت پر جو لڑی گئی ہے 1200 صحابہ شہید ہو گئے تھے. جب یہ صورتحال ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، اگر اس طرح کی مسلمانوں کو ایک اور جنگ لڑنی پڑ گئی تو خدشہ ہے کہ مسلمان بہت زیادہ تعداد میں شہید ہو جائیں گے. تو جن لوگوں کو قرآن پاک کا کچھ حصہ حفظ ہے، یاد ہے، انہوں نے لکھ کر محفوظ نہیں کیا تو شہید ہونے سے تو خطرہ ہے، تو وہ حصہ ضائع ہو جائے گا. تو آپ قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں لکھ لیں. تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اے عمر،
یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تو میں کروں، میں کیسے کر لوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسلسل ان کو موٹیویٹ کرتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہاں تک کہ اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اس بات کے لیے۔ تو اب جو تھی نا وہ مسئلہ یہ آیا یہ کام کرے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا، انصاری صحابی تھے، کاتب وحی تھے، ان سے کہنے لگے کہ زید تم جوان آدمی ہو، ہم تم پر کسی قسم کی تہمت بھی نہیں لگاتے، تم اللہ کے رسول کے زمانے میں وحی لکھا کرتے تھے، تو یہ جو کام ہے یہ ہم آپ ہی کے سپرد کرتے ہیں، تدوین حدیث قرآن کا کمپائلیشن آف قرآن، تو آپ قرآن پاک کو لکھیں ایک کتاب کی شکل میں۔ کمیٹی بنا دی، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اب یہ کمیٹی صبح کو مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جاتی اور خلافت مدینہ میں اور پورے خلافت جہاں تک تھی اعلان فرما دیا کہ جس کے پاس جو قرآن پاک کا حصہ لکھا ہوا ہے یا زبانی یاد ہے وہ آئے اور کمیٹی کو لکھوائے اور ساتھ ایک گواہ بھی لے کر آئے کہ واقعی یہ قرآن ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے منتقل کرنے کا حکم دیتے تو یہ میرے لیے آسان تھا جو انہوں نے مجھے یہ حکم دیا تھا، یعنی قرآن پاک کی کمپائلیشن کا۔ یہ بہت مشکل ٹاسک تھا، لیکن انہوں نے بڑی محنت اور ہمت سے اس کو پورا کیا۔ اب اعلان کروا دیا، صحابہ آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جو ان کے پاس لکھا ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں، ساتھ گواہ بھی پیش کر رہے ہیں، یوں چلتا رہا یہ سلسلہ۔ تو حضرت میں آخر میں جو سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ جو آیات یہ تھی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اب ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ کمیٹی کے سامنے آئے، کمیٹی والوں نے ان سے لے کر اس میں لکھ لی، ان سے گواہ کوئی طلب نہیں کیا۔ کیوں طلب نہیں کیا؟ کہ جو کمیٹی میں جتنے بھی لوگ تھے نا، حضرت زید بن ثابت، حضرت عمر فاروق، حضرت ابی بن کعب، ان تینوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد تھا، یا آپ نے فرمایا تھا کہ خزیمہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے، اکیلے حضرت خزیمہ بن ثابت گواہی دیں گے تو وہ 2 لوگوں کے برابر، 2 گواہیاں مانی جائیں گی۔ اس لیے ان سے انہوں نے پھر گواہ طلب نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کی اپنی ہی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی۔ یہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، اللہ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر قرآن پاک مکمل ہو گیا، ایک کتابی شکل میں آ گیا، تو حضرت امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع کروا دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بیمار ہوئے، تو انہوں نے پھر وصیت کی کہ یہ آنے والے خلیفہ کو دے دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو وہ قرآن پاک کا نسخہ جو تھا وہ ان کی کسٹڈی میں آ گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسٹڈی میں۔ 10 سال تک ان کی خلافت ہے تو ان کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو آپ جب زخمی ہوئے ہیں تو آپ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی بیٹی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے پاس بھیج دیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکلا، پھیلا، عجم میں آیا، تو وہاں پر قرات کا بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ آرمینیا، آذربائیجان، افریقہ کے علاقوں میں جب یہ جہاد کے لیے نکلے نا، اجمی اور عربی اکٹھے ہوئے، تو ظاہر ہے 7 قراتیں تھیں، ہر قرات مختلف تھی، تو
جو بھی لوگ جس قرات کے ساتھ پڑھتے تو وہ اس پر سٹریس کرتے تھے کہ یہی صحیح ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صاحب و سر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں. انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو وہاں سے پھر بھاگے ہیں، اپنی سواری لی، مدینہ منورہ میں آئے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے امیر المومنین، اس امت کی خبر لیجئے، یہ امت جھگڑوں میں پڑ کر گمراہ ہو جائے گی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے ساری صورتحال بتائی کہ یہ قرات میں اختلاف کر رہی ہے یہ امت لوگ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی قرآن پاک کا نسخہ منگوایا جو حضرت ابوبکر صدیق نے لکھوایا تھا اور عمر فاروق کی کسٹڈی کے بعد ان کے پاس چلا گیا تھا. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی بنا دی، اس کی نقلیں تیار کرو. اب اس کمیٹی میں حضرت زید بن ثابت تو ہیں، حضرت ابی بن کعب بھی ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق کو شامل نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ بوجھو. اس لیے نہیں شامل کیا گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو چکے تھے، ان کی جگہ پھر اور عبداللہ بن عباس غالباً ان کو شامل کیا گیا تھا. اب یہ تینوں لوگ انہوں نے اس سے قرآن پاک کے نسخے سے دیکھ کر اس کی 6 اور نقلیں تیار کی، کیونکہ اس وقت اسلامی خلافت کے 6 صوبے تھے، 6 گورنر تھے. ہر گورنر کو ایک جلد جو نا وہ نسخہ بھیج دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس نسخے کے علاوہ جس کے پاس جو قرآن پاک کا حصہ لکھا ہوا ہے وہ مدینہ منورہ میں جمع کروا دے. جب صاحب کو جمع ہو گیا تو آپ نے اعلان کروایا کہ آج کے بعد صرف اسی قرآن کی جو ہے نا مطابق پڑھا جائے گا. اور جو وہ کمیٹی لکھ رہی تھی نا قرآن پاک کی نقلیں تیار کر رہی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ قرآن پاک کو لغت قریش پر لکھنا ہے، قریش کی لغت پر لکھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس لیے پرائرٹی اسی کو ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی جو لغت ہے اس کو. تو یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بر وقت کارروائی سے امت بہت بڑے یعنی ایک فتنے اور مصیبت سے مشکل سے بچ گئی، جھگڑے سے بچ گئی. تو اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کمپائلیشن آف قرآن کے کتنے دور ہیں؟ 3. ایک عہد نبوی جب کھجور کے پتوں پر اور چمڑے پر اور ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا. دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کہ جنہوں نے وہ ایک کتابی شکل میں دے دیا تھا. اور تیسرا دور ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقلیں تیار کروا کر پورے امت کو ایک قرات پر متفق کر دیا تھا اس کی قرآن پاک کی قرات پر. اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے امت پر کہ انہوں نے امت کو بہت بڑے یعنی فساد یا جھگڑے سے بچا لیا. تو قرآن پاک کی یہ جو کمپائلیشن ہے اس کے 3 ہی دور ہیں. تو یہ مطلب جو ہے قرآن پاک کے بارے میں جو مختلف قسم کی آج اس میں ڈسکشن کی ہے، تو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی. آئی ہوپ کہ شاید آپ کے لیے کوئی بات نئی بھی سامنے آئی ہو، کوشش تو کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب اصل میں ہمارے مراد مسلمانوں نے اس قرآن پاک کو صرف جرم کر کے قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ لیا ہے. بس چوری کرو قسم اٹھا دو، کوئی اور جو بھی جرم کرو قرآن پاک کی قسم اٹھا دو، جان چھڑا لو. ٹھیک ہے. جبکہ جو اس کے اینٹی لوگ ہیں انہوں نے اس کو پڑھا، اس پر تحقیق کی، اس سے نئی ایجادات نکالیں. ٹھیک ہے.
اور ہم ابھی تک اسی مسئلے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ یہ فلاں کی ٹرانسلیشن ہے، یہ فلاں کی انٹرپریٹیشن تفسیر ہے، یہ ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، یہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ یہ دشمن کی سازش ہے، انہوں نے اس میں مسلمانوں کو الجھا رکھا ہے کہ جو قرآن پاک کو پڑھ نہ سکیں اور اس کو سمجھ نہ سکیں۔ اصل میں قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کو زیادہ اجر ملتا ہے، جو بالکل ایسے بس ریڈنگ ہی کرتا ہے ثواب تو اس کو بھی ملتا ہے، لیکن دوسرے کو زیادہ ثواب ملتا ہے پڑھنے والے کو۔ اس لیے سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور اس کے تقاضے کیا ہیں، قرآن پاک ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، یہ چیز ہے اصل سمجھنے والی، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے یہ کافی جو ہے نا آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، تو باقی انشاءاللہ پھر آتے رہیں گے جو لیکچر وغیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔